ماہر نفسیات پانی کی سطح پر تیرتا ہے جبکہ شاعر تہ میں اتر جاتا ہے۔ جب شاعر کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو دنیا کی بند ہوتی ہیں، اور جب شاعر کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو دنیا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ شعر سننے سنانے کی چیز نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ فلسفہ انسان کو بوڑھا بناتا ہے اور شاعر انسان کو جوان رکھتا ہے۔ میرے آبا و اجداد برہمن تھے، انہوں نے اپنی عمر اس سوچ میں گزاری کہ خدا کیا ہے۔ میں اپنی عمر اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے۔ میں اپنے ذہن میں سمر کے متعلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ قائدانی احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت ہی وہ حقیقت ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان وجہ امتیاز ہے۔ بعض مغربی خیالات ایک نامحسوس زہر کی طرح ہماری دماغوں میں سرایت کر گئی ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مذہب کو سیاست سے کوئی واسطہ نہیں۔ قومیں شاعروں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں لیکن سیاستدانوں کے ہاتھوں میں نشو و نما پاتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ وطنیت بھی بت پرستی کی ایک لطیف صورت ہے۔ قرآن حکیم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ نعمت کے بعد انسان کو ظرف نصیب نہ ہو تو نعمت لعنت بن جاتی ہے۔ آرٹ میں اطمینان و مسرت ہے، قوت نہیں۔ مذہب میں اطمینان اور قوت دونوں چیزیں ہیں۔ وہ فلسفہ اور مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کی نشو و نما کی منافی ہو، بیکار چیز ہے۔ جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی، وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی اس غلطی پر پشیمان ہوں گی۔ ہمارے نوجوانوں کی باتیں کہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر تمام تر توجہ سیاست پر دینی چاہیے، یورپ کی غلامانہ تلقین کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حکومت کا سب سے بڑا فرض افراد کے اخلاق کی حفاظت ہے۔ قوموں کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزوں میں ایک نہایت ہی خطرناک بلکہ مہلک چیز وہ نظریہ ہے جسے فن برائے فن کہتے ہیں۔ میں عورتوں کا محفلوں میں مل جل کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام اور ایمان کی تفسیر ہے۔ مسلمانوں کو علم و حکمت میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ ان کا علمی ورثہ بڑا عظیم اور قابل فخر ہے۔ سرمایہ داری کی قوت جب حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو دنیا کے لیے ایک قسم کی لعنت ہے۔ وہ زندگی موت ہے جس میں انقلاب نہ ہو۔ قومیں کشمکش انقلاب سے ہی زندہ رہتی ہیں۔ مسلمان عورتوں کے لیے بہترین اسوہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ عورت کو اپنی انتہائی عظمت تک پہنچنے کے لیے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نمونہ بہترین ہے۔ مسلمانان ہند پر اجمی تصور کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ زہر کو بھی آب حیات سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی معاشرتی اور تاریخی روایت کو زندہ رکھے اور ان میں خاص اسلامی اقتدار پیدا کرے۔ قومیں فنا نہیں ہوتی بلکہ آئندہ نسلوں کی ضرورت میں اپنا قائم مقام پیش کر دیتی ہے۔ جب کوئی قوم زوال پر آمادہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹھوس چیزوں سے، مغز سے، معنی سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وجود ہے۔ یاد رکھو، دنیا کی کوئی قوم اپنا اصول قومیت چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہزار خطب خانہ ایک طرف اور باپ کی نگاہ ملتفت ایک طرف۔ یاد رکھیں، علم 4 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اول تاریخ،
دوم مطالعہ، سوم کائنات، چارم وحی۔ مومن ریشم کی طرح نرم اور فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے۔ عالم قلم پر چلتا ہے اور صوفی قدم پر۔ مسلمان کے لیے جائے پناہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو صرف پڑھا نہ کرو، سمجھا بھی کرو۔ علم کی جستجو جس رنگ میں بھی کی جائے، عبادت ہی کی ایک شکل ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بھی ہے، دنیا بھی۔ اس کے بغیر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ آج کل تعلیم زیادہ ہے اور علم کم، جبکہ پہلے زمانے میں علم زیادہ تھا اور تعلیم کم۔ یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق دنیا میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ اسلام کی نظر میں فرد کی ذات شرف پر ہے، عصب و نسب پر نہیں۔ یہ امر بڑا افسوسناک ہے کہ کسی شخص کا علم و فضل یا احترام ہمیں حق گوئی سے باز رکھے۔ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ مصیبت ایک عطیہ خداوندی ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ جہاں رہو، جس حال میں رہو، خوش رہو، مطمئن رہو۔ کام میری نگاہ میں ایسا ہی مقدس ہے جیسے عبادت۔ یقین ایک عظیم قوت اور انصاف ایک پیش با خزانہ ہے، اور صبر ایک عظیم شہادت ہے۔ انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نیک عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے اور محکومی بھی۔ دل ایک ایسی چیز ہے جو امیر کے پہلو میں نہیں ہوتا۔ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ تم کامیابی اور ناکامی پر نظر نہ کرو، اپنے مقصد تخلیق کو پہچانو اور جد و جہد کیے جاؤ۔ زندگی دوسروں سے قرض نہیں لی جا سکتی، اسے خود اپنے روح کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کے گیت گائے وہ کبھی عظیم نہیں ہو سکتا۔ انسانی پیدائش کا مقصد تسخیر کائنات ہے۔ ایک بڑے استاد کی حیثیت سورج کی سی ہے جو اپنی روشنی اور حرارت ہر چیز تک پہنچاتا ہے۔ مقصد واحد کی لگن والا آدمی ہی سیاسی اور معاشرتی انقلابات پیدا کرتا ہے، سلطنتیں قائم کرتا ہے اور دنیا کو آئین عطا کرتا ہے۔ انسان کے روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ مخالف قوتوں سے ہرگز نہ ڈرو، ان سے جد و جہد جاری رکھو، کیونکہ جد و جہد میں ہی زندگی کا راز ہے۔